غامدیہ قبیلہ کی ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے. وہ عورت یہ جانتی تھی کہ ایک ہوتی ہے پیشاب پخانے کی ناپاکی، یہ پانی بہانے سے دھل جاتی ہے. ایک ہوتی ہے گناہ کبیرہ کی ناپاکی، یہ ناپاکی توبہ کے بغیر نہیں دھلتی. مثال کے طور پہ جس بندے نے زنا کا ارتکاب کیا وہ 70 مرتبہ بھی غسل کر لے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ زنا سے توبہ نہیں کرے گا. وہ ظاہری بدن تو پاک ہو گیا، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن جو حقیقتاً اس کا بدن ہے وہ ناپاک ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر عورت کو پاک دنیا میں پیدا کیا ہے، خاوند کے ساتھ رہے تو شرعاً جائز اس کا بدن پاک رہتا ہے. جس عورت کے جسم کو غیر محرم نے غیر شرعی طریقے سے ہاتھ لگائے اس عورت کا جسم پالیوٹڈ ہو گیا، ناپاک ہو گیا. اگر فقط ہاتھ لگانا تک تھا تو تھوڑا ناپاک، اور اگر زنا کا ارتکاب تھا تو پورا جسم ناپاک. اب یہ ناپاکی توبہ کے بغیر نہیں دھل سکتی. چنانچہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ صادر کروایا کہ وہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کرتی ہے اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے دوسری طرف دیکھ لیا، اس نے ادھر سے آ کے پھر یہی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف دیکھا، اس نے تیسری طرف آ کر یہی بات کی. جب اس نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا تو نبی السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا. وہ کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ ہوں، مجھے حمل ہو گیا، اس لیے میں پکی بات کر رہی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ اور جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تب میرے پاس آنا. یہ عورت واپس گھر آ گئی. اب اس کے پاس گڈ 9 منتھ تھے. ان 9 مہینوں میں یہ اپنی رائے بھی بدل سکتی تھی، یہ کسی دوسری بستی میں جا کے رہ سکتی تھی، یہ چلی جاتی وہاں سے. کوئی اس کے پیچھے پولیس تو نہیں پڑی ہوئی تھی، مگر یہ اپنی ضمیر کی قیدی تھی. اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا تھا، ملامت کر رہا تھا کہ دیکھو تم ناپاک ہو چکی ہو، اب اسی حال میں اگر تم مر گئی تو قیامت کے دن تمہیں ناپاک کھڑا کیا جائے گا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت زنا سے توبہ کیے بغیر مرے گی قیامت کے دن اس بے پردہ عورت کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے. تو اس کے دل میں یہ تھا کہ اللہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے، مجھے پاک ہونا ہے. نہ اس کو دن میں چین تھا، نہ اس کو راحت میں سکون تھا. یہ 9 مہینے اس نے پیچ و تاب میں گزارے. زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس پہ تنگ ہو گئی تھی. وقت نہیں گزرتا تھا، وہ دعا مانگتی تھی میں جلدی فارغ ہو جاؤں بچے والی امانت سے اور میں پاک ہونا چاہتی ہوں. جب بچے کی ولادت ہوئی وہ بچے کو لے کے نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے. نبی السلام نے فرمایا اچھا اس کو دودھ پلاؤ. اب دودھ پلانا 1.5 سے 2 سال کا معاملہ ہے. اس عورت کے پاس اتنا اور وقت تھا. اس عورت کی رائے نہیں بدلی، وہ عورت اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی، وہ مکر نہیں گئی، بلکہ اس دوران بھی اس کی یہی کیفیت رہی. حتیٰ کہ جب بچے نے روٹی کھانی شروع کر دی تو وہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لائی. بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نے اب روٹی کھانی شروع کر دی، دودھ اس نے بند کر دیا. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس پر حد جاری کرو، اس کو پاک کر دو. وہ عورت جانتی تھی میرے قبیلے کی بدنامی ہوگی، وہ جانتی تھی کہ مجھے اذیت ملے گی، میری موت آ جائے گی، مگر وہ اتنا بھی جانتی تھی کہ دنیا کی ذلت کم ہے
قیامت کے دن کی ذلت بڑی اور بری ہے، لہذا اس نے کہا کہ مجھے پاک کیجیے۔ جب اس عورت کو رجم کیا گیا تو اس وقت ایک صحابی نے غصے کی کوئی فکرہ اس کے سامنے کہہ دیا، نبی علیہ السلام نے سنا تو نبی علیہ السلام نے غصے کی بات کرنے والے صحابی کو منع کیا اور فرمایا کہ نہیں، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، کہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں پر اس کا ثواب تقسیم کیا جاتا اللہ 70 کی بھی مغفرت فرما دیتے۔ تو ایسے لوگ کہ جن سے غلطی سرزد ہوئی اور پھر وہ عزم کے پہاڑ بن گئے، پھر انہوں نے ایسی توبہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، ان تائبین کے واقعات پڑھ کر بھی انسان کو ہمت ملتی ہے۔